مرخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چٹاگام بنگلہ دیش میں ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ۔ اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، گونجے گا چار کھوٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادائے عرفان مصطفیٰ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، صاحب صدر حضرت شیخ الحدیث صاحب اور حضرت مولانا احمد شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مرکز اسلامی عالمی کے شرکائے اعظام، چاٹگام اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمانوں، دوستو، چاٹگام میں منعقد ہونے والی اس انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس میں آج یہ میرا دوسرا بیان ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، آج انشاءاللہ تاریخ اسلام کی ابکری صفت جماعت حضرات اکابرین علماء دیوبند کی تاریخ اسلام کے حوالے سے ان کے کارنامے، ان کا تقدس، ان کی عظمت اور ان کی حیرت انگیز خدمات کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور آخر میں میں پاکستان اور
عالمی سطح پر قائم ہونے والی ایک جماعت سپاہ صحابہ کا تعارف بھی مختصر انداز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے سینے پر، تاریخ کے چہرے پر ایسے ایسے عبقری اور نادرہ روزگار لوگ گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم رہے، جن کی جرأتوں، صداقتوں، شجاعتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کی تاب نہ آسمان لا سکتا ہے نہ ستارے لا سکتے۔ ایسے ایسے لوگ مادر گیتی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، اس زمین کے سینے پر ایسی ایسی اولو العزم ہستیوں نے جنم لیا جن کی زندگیاں مصائب دہر کے تھپیڑوں کی سزاوار رہیں، جن کی زندگیوں کا جہاز مشکلات اور عواقب کے بھنور میں ہٹکیلیاں لیتا رہا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ لوگ تختہ دار پر چڑھ کر بھی مسکراتے رہے، وہ لوگ زندانوں کی اوٹ میں بھی مسرت زا رہے، وہ لوگ کالا پانی اور مالٹا کی جیلوں میں نغمہ حریت کے گیت گاتے رہے، اور یہ سب کچھ انہیں رسول اللہ کے صحابہ سے ملا تھا، علیہ السلام کے صحابہ سے، پیغمبر علیہ السلام کے دوستوں سے، نبی کے رفقا سے، پیغمبر کی جماعت سے انہیں یہ سب کچھ عطا ہوا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹائیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی، ہر دور میں کفر اور دین کی ٹکر رہی ہے، ہر دور میں انصاف اور ظلم کا مقابلہ رہا ہے، ہر دور میں سچے اور جھوٹے کی لڑائی رہی ہے، ہر دور میں مجاہدوں اور ظالموں کا مقابلہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و باطل کی ٹکر نہ رہی ہو، حق و باطل کی آویزش نہ آئی ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اسلاف اکابر کی نشانیوں میں سے تھا، اور ان کی مثال اس شعر کی مانند تھی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس گلشن کے گیتی برہم کو، گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، علماء کرام، حق و صداقت کی تاریخ جرأتوں سے روشن ہے، اور باطل کی تاریخ شکست و ریخت سے دوچار ہے۔ آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ چند بے سر و سامانی کے عالم میں چند مجاہد کفر سے ٹکرائیں، ظلم سے ٹکرائیں، جبر سے ٹکرائیں،
پھانسی کے تختے کو چومیں، مالٹا اور کالا پانی کی جیلوں کو آباد کریں۔ آپ کی تاریخ روشن تاریخ ہے، یہ مجاوروں والی تاریخ نہیں، یہ قبر پرستی کی تاریخ نہیں، یہ حلوے کی رکابی کی تاریخ نہیں، یہ بزدلی کی تاریخ نہیں، یہ جبن اور کاہلی کی تاریخ نہیں۔ آپ کی تاریخ مجاہدانہ سرگرمیوں سے روشن ہے۔ طالب علم بھائیوں، اپنی تاریخ کو دیکھو، تاریخ کے چہرے کو پڑھو، تاریخ کی کتابوں کو دیکھو۔ بنگلہ دیش کے مدارس عربیہ میں بیٹھ کر صرف درس نظامی تک محدود نہ رہو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تمہاری ہسٹری تاریخ عالم سے عبارت ہے۔ تم نے جنگیں لڑی ہیں، تم نے جہاد کیے ہیں، تم نے جرأتیں دکھائی ہیں، تم نے فتنہ تاتار کے مقابلے کیے ہیں، تم نے انگریز کو اس بر صغیر سے بھگایا ہے، تم نے عیسائیت کو شکست دی ہے، تم نے قادیانیت کو للکارا ہے، تم میدان میں اترے ہو، تم نے جہاد کیا ہے، تم نے رنجیت سنگھ کے ٹکڑے کیے ہیں، تم نے کالا پانی کو آباد کیا ہے، تم نے ریشمی رومال میں جہاد کیا ہے، تم نے انگریز کی طاقت کو پاش پاش کیا ہے۔ تمہاری تاریخ روشنیوں سے عبارت ہے۔ تم بدر و حنین کے وارث ہو، تم تبوک کے مارکوں کے وارث ہو، تم رومیوں کا مقابلہ کرتے آئے ہو۔ تمہاری تاریخ پیغمبر کے دور نبوت سے لے کر ریشمی رومال کی تاریخوں تک ہر دور میں، ہر عہد میں ظلم سے ٹکرا کر سورج کی طرح چمک رہی۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب آپ نے کسی کفر کا سر نہیں کچلا۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا۔ اگر آج بنگلہ دیش میں قادیانیت یا عیسائیت یا صحابہ دشمنی پنپ رہی ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنی تاریخ کو دیکھو، کفر ایک ایک کر کے شکست کھائے گا اور نانوتوی کے فرزند ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق و صداقت کی آواز ہر دریچے میں نہ پہنچی ہو، ہر بستی میں نہ آئی ہو، ہر شہر میں نہ اتری ہو، ہر گاؤں میں نہ پہنچی ہو۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ باطل اگر کنعان کی شکل میں آیا تو حق نوح کی شکل میں آیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق ابراہیم کی شکل میں آیا، باطل فرعون کی شکل میں آیا، حق موسیٰ کی شکل میں آیا، باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا، حق عیسیٰ بن مریم کی شکل میں آیا، باطل کیسر و کسرا اور ابو جہل کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا، باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا، باطل منصور کی شکل میں آیا، حق ابو حنیفہ کی شکل میں آیا، باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا، حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا، باطل جہانگیر اور جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا، حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا، اور باطل فتنہ انموذج کی شکل میں آیا، حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا، باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا، حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا، باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا، حق سید احمد شہید کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا، حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا، باطل قادیانیت کی شکل میں آیا، حق عطا اللہ شاہ کی شکل میں آیا، باطل خمینیت کی شکل میں آیا، حق نواز جھنگوی کی شکل میں آیا۔
بھائیوں، دنیا کا جو کفر جس مقابلہ میں آئے گا شکست کھائے گا، حق کامیاب ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حق کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تاریخ کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، حق کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ باطل کیسر روم کی شکل میں آیا تو بتاؤ فاروق اعظم کی فوجوں نے سر کچلا یا نہیں کچلا؟ کسرا کے کنگن فاروق اعظم کے سپاہیوں نے توڑے، یزدجر کا سر فاروق اعظم کے سپاہیوں نے کاٹا، خسرو کے ٹکڑے فاروق اعظم کی فوجوں نے کیے، طرابلس، بخارا، افریقہ کے جزیروں میں عثمان غنی کی فوجوں نے بتوں کو پاش پاش کر کے محمد کی نبوت کا پرچم لہرایا۔ پوری دنیا میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ہندوستان کا ایک راجا تھا، بلوچستان کی سرزمین پہ رہتا تھا، اس کا سر امیر معاویہ کی فوجوں نے کچلا تھا۔ حضور علیہ السلام تو صرف مدینہ اور مکہ میں رہتے تھے، مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تو مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، لیکن اسلام وہاں سے نکلا، کہاں تک پہنچا، کس دنیا میں پہنچا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حضور علیہ السلام کے دور میں اسلام مدینہ سے شروع ہوا، ایک بستی سے شروع ہوا، وہ بستی جو چاٹگام شہر سے چوتھائی حصے پر سے بھی کم تھی، اس بستی سے اسلام نکلا، اور اس بستی سے اسلام جب نکلا تو صحابہ کرام نے جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کارزار میں اتر کر نبی کا ساتھ دیا۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کا یہ بنگلہ دیش 1,00,000 مربع میل زمین پر بھی پورا نہیں، 1,00,000 مربع میل سے بھی کم ہے، لیکن جب صحابہ کرام میدان میں اترے تو 9,00,000 مربع میل پر مدینہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر صدیق اکبر خلیفہ بنے، 2 سال خلیفہ رہے، 2 سالوں میں 11,00,000 مربع میل پر صدیق اکبر نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، وہ 10.5 سال خلیفہ رہے، 10.5 سالوں میں 22,50,000 مربع میل پر فاروق اعظم نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44,00,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر حضرت علی خلیفہ بنے، انہوں نے 5.5 سال تک 22,50,000 بلکہ 25,00,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، 6 مہینوں میں انہوں نے 25,00,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی تو امیر معاویہ نے تنہ تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ اتنی بڑی جگہ کیسے اسلام کے پاس آئی؟ 14 صدیوں میں دیکھو، مجاہدین حریت کو دیکھو، گھر بیٹھ کر کچھ نہیں ہوتا، گھر بیٹھ کر کچھ نہیں ہوتا، میدان میں نکلو، انفروا خفافا و ثقالا، میدان میں آؤ۔ افغانستان گھر بیٹھ کے فتح نہیں ہوا، 15 لاکھ جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، تب افغانستان فتح ہوا۔ اور آج کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں، تم دیکھو گے کہ انڈیا شکست کھا کر نکلے گا اور کشمیر میں بھی مجاہدوں کو فتح ملے گی۔ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسلام کی ساری تاریخ جہاد سے روشن ہے، قربانیوں سے روشن ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ بغیر قربانیوں کے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو صحابہ کا طریقہ اپنانا ہوگا، آپ کو میدان میں اترنا ہوگا، آپ کو ہتھ کڑی پہننی ہوگی، آپ کو جیل جانا ہوگا، آپ کو پھانسی کے تختے پہ چڑھنا ہوگا، آپ کو سب کچھ لٹانا ہوگا، پھر کامیابیاں ہوں گی، پھر فتح ہوگی، پھر سب کچھ ملے گا۔ موت ایک دن آئے گی، ضرور آئے گی۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ مر جاتے ہیں، اور حادثات میں لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر دین کے لیے انسان مر جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ کوئی اس سے بڑی سعادت؟ مجھے آپ بتائیں۔ اس دین کے لیے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی،
لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے اس دین کے لیے۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں تڑپی، احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابہ کی لاشیں تڑپی، حنین کے مارکے میں اس دین کے لیے 13 صحابہ کی لاشیں تڑپی۔ رسول اللہ کے دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے اس دین کے لیے۔ میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اس دین کے لیے، سعید ابن جبیر کو حجاج کی عدالت میں ذبح کر دیا گیا اس دین کے لیے، عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹا گیا اس دین کے لیے، احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے گئے اس دین کے لیے، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا اس دین کے لیے، امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا اس دین کے لیے، امام شافعی پہ کفر کے فتوے لگائے گئے اس دین کے لیے، امام غزالی کو 7 سال بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا اس دین کے لیے، امام راضی کو گھر سے نکالا گیا اس دین کے لیے، مجدد الفسانی کو جیل کاٹنا پڑی اس دین کے لیے، شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے اس دین کے لیے، شاہ عبد العزیز کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، آخر عمر میں نابینا ہو گئے اس دین کے لیے، بلبالا کوٹ کے پہاڑوں پہ سید احمد کی گردن کاٹ دی گئی، شاہ اسماعیل کے ٹکڑے کر دیے گئے، 400 جوانوں کی لاشیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر بکھیر دی گئی اس دین کے لیے، کالا پانی کے جزیروں میں دیوبند کے علماء نے نغمہ آزادی کے گیت گائے، ایک عالم ایسا نہ تھا کہ تختہ دار پر چڑھ کر جس نے محمد کے دین کو چھوڑا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر سب کچھ مل جائے گا، تسبیح کر کے سب کچھ مل جائے گا۔ اگر تسبیح کر کے سب کچھ ملتا تو تیرا اور میرا پیغمبر تلوار اٹھا کر بدر میں کبھی نہ آتے تلوار اٹھا کر۔ اگر تسبیح سے سب کچھ مل جاتا تو پھر بدر کے میدان میں صحابہ نہ آتے، احد کے پہاڑوں پہ حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے نہ ہوتے، اور حنین کی جنگ میں صحابہ ذبح نہ کیے جاتے، بنی لحیان کے قبیلے میں 67 صحابہ کی لاشیں تڑپتی، پیغمبر کے چہرے کو زخمی نہ کیا جاتا۔ اگر تسبیح ہی سے سب کچھ مل جاتا، اگر کتاب کے مطالعے سے سب کچھ مل جاتا تو صحابہ کی جماعتیں محمد کا شہر مدینہ چھوڑ کر پوری دنیا میں نہ پھیلتی۔ 1,44,000 صحابہ کی جماعت ہے، لیکن ان میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکے اور مدینہ میں ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے؟ 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ اللہ کے دین کے لیے مدینہ چھوڑا، بستیاں چھوڑی، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑے، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، مدینہ چھوڑ کر، نبی کی صحبت کو چھوڑ کر، اللہ کا قرآن لے کر کوئی چین میں جا سویا، کوئی افغانستان میں جا سویا، کوئی افریقہ کے جزیروں میں جا سویا، کوئی طرابلس کی بستیوں میں جا سویا، کوئی انطاکیہ کے دروازے پہ جا سویا، کوئی روس کی وادیوں میں جا سویا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی قبریں مصر کے صحراؤں میں بنی، صحابہ کی قبریں استنبول کے دریاؤں میں بنی، صحابہ کی قبریں قسطنطنیہ کے کناروں پہ بنی، صحابہ کی قبریں ہندوستان کے دروازوں تک بنی، صحابہ سندھ میں آئے، صحابہ ہند میں آئے، صحابہ افغانستان میں آئے، صحابہ پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں کیوں پہنچے؟ اس لیے نہیں پہنچے کہ تو جہاد چھوڑ دے، اس لیے نہیں پہنچے کہ تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جا، اس لیے نہیں پہنچے کہ تو گھر میں رہ، اس لیے پہنچے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ انگریز اس بر صغیر سے 1947 کو گیا ہے، 1947 کو یہاں سے گیا انگریز، اور 200 سال سے زیادہ اس نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ کتنے 100 سال؟ 200 سال سے زیادہ۔ انگریز آیا کب تھا؟ اگر مغل حکمران تاج محل کی بلڈنگ بنانے کی بجائے اس کی جگہ کوئی دین کا مدرسہ بنا لیتے، یونیورسٹی بنا لیتے، تو انگریز کے آنے پر
لوگ ان کا خوش آمدید نہ کہتے بلکہ اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لاتے. ایک المیہ تھا. میرے بھائیوں، 1601 میں انگریز آیا، 1601 میں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر ہندوستان میں آیا. اس وقت کے حکمران احمد شاہ ابدالیوں نے اور اس کے چیلوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اس کو خراج تحسین پیش کیا، اس کو سلام کیا. لیکن 1601 میں جب انگریز آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس انگریز نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. 100 سال کے بعد سن 1702 میں ایک لڑکا شیخ عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوتا ہے. اس لڑکے کا نام شاہ ولی اللہ رکھا گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کے بعد 1762 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے سن 1740 میں پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چاروں ہی بیٹے مفسر قرآن تھے، چاروں ہی بیٹے حدیث کے محدث تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے، آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میرے اور تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کا قرآن نہ ہوتا. عربی زبان سے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا، اور قرآن پاک کی فارسی میں سب سے پہلی ہندوستان کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی، جس کا نام ہے تفسیر عزیزی. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے پھر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کیا. اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں. شاہ عبد الغنی وہ بیٹے ہیں آگے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، بدعات اور شرک کے خلاف سب سے مضبوط آواز بلند کی، جن کی کتاب تقویۃ الایمان کا مطالعہ کر کے 3.5 لاکھ سکھوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی بڑی کتاب تھی. مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی، اس نے بھی تقویۃ الایمان نامی کتاب پڑھ کر اسلام قبول کیا. وہ بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد آدمی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کے بعد 1762 میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہ ولی اللہ کے ایک بیٹے سن 1740 میں پیدا ہوئے، اور اسی بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رکھا گیا. شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ چاروں ہی بیٹے مفسر قرآن تھے، چاروں ہی بیٹے حدیث کے محدث تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے، آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میرے اور تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث نہ ہوتی، پیغمبر کا قرآن نہ ہوتا. عربی زبان سے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے کیا، اور قرآن پاک کی فارسی میں سب سے پہلی ہندوستان کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی، جس کا نام ہے تفسیر عزیزی. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر اور تیسرے شاہ رفیع الدین، ان دونوں نے پھر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان سے اردو میں کیا. اور چوتھے بیٹے شاہ عبد الغنی ہیں. شاہ عبد الغنی وہ بیٹے ہیں آگے جن کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج، بدعات اور شرک کے خلاف سب سے مضبوط آواز بلند کی، جن کی کتاب تقویۃ الایمان کا مطالعہ کر کے 3.5 لاکھ سکھوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی بڑی کتاب تھی. مولانا عبید اللہ سندھی جیسا آدمی
اس نے بھی تقویت الایمان نامی کتاب پڑھ کر اسلام قبول کیا، وہ بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد آدمی ہے کہ جو 1762 میں جب وہ اپنے والد کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ ہے فتویٰ، انگریز کی مخالفت کی بنیاد، اسی فتوے کی بنیاد پر ہندوستان کی تمام آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، اسی فتوے کی بنیاد پر تمام لڑائیاں لڑی گئیں۔ اگر یہ فتویٰ نہ دیا جاتا تو ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں کبھی شروع نہ ہوتی اور کبھی علماء میدان میں نہ آتے۔ یہ سن 1762 کی بات ہے۔ شاہ عبد العزیز کے والد شاہ ولی اللہ کون تھے؟ میرے بھائیوں، شاہ ولی اللہ وہ واحد انسان ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث رسول کا درس شروع کیا اور قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ جس میں باقاعدگی سے سند کے ساتھ حدیث پڑھائی جاتی ہو۔ کچھ دینی مدارس ضرور تھے، لیکن اس طرح کے مدارس جس میں حدیث باقاعدہ پڑھائی جائے ایسا کوئی نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کام شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ واحد آدمی ہے جس نے دنیا اسلام کی ایک بڑی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی، جو اسلام کے فلسفے پر، اسلام کے معاشی اور سیاسی نظام پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ ہی نے دنیا کو بتایا کہ اسلام میں روٹی اور کپڑا اور مکان اسلام میں موجود ہے، یہ صرف کفر کے نظام میں نہیں۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں باب ابتغاء الرزق، اس بات کے تحت انہوں نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور صحت اور تعلیم کا نظام حکومت دے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ بعد میں یہی نعرہ لینن نے روس میں لگایا اور بعد میں پھر کئی اور غیر مسلموں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور یہ اصل بنیاد فاروق اعظم کا وہ قول ہے جس کو کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف نے نقل کیا کہ وعلی الحکومت الاسلامیۃ للجائع خبز وللعاری صوم یواری عورتہ الی آخرہ، کہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ بھوکے کو روٹی دے، ننگے کو کپڑا دے، اور بے خانماں کو مکان دے، اور مریض کو علاج مہیا کرے، اور ان پڑھ کو تعلیم دلائے۔ یہ فاروق اعظم کا قول ہے۔ اور پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کا فلسفہ آج یہی ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے، حالانکہ اس فلسفے کا سب سے پہلے اعلان فاروق اعظم نے کیا۔ میرے بھائیوں، اس کا اظہار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا، اور شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب ہے تفہیمات الہیہ، وہ بھی بڑی معرفت کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے ازالۃ الخفاء، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں خلافت راشدہ کی حقانیت پر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دلائل دیے شاہ ولی اللہ نے۔ اس کتاب کو پڑھ کر آدمی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے۔ میں طالب علم بھائیوں سے کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالۃ الخفاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ ازالۃ الخفاء سے بہتر کتاب اس 100 سال کی تاریخ میں اردو کی کسی لائبریری میں یا فارسی کی لائبریری میں موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی بنیاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، انگریز کے خلاف جہاد کی بنیاد تھا۔ اس فتوے کے بعد سب سے پہلے اس فتوے پر عمل کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام فتح علی تھا، اور وہ حیدر علی کا بیٹا تھا، جس کو تاریخ کی زبان میں سلطان ٹیپو کہا جاتا ہے۔ سلطان ٹیپو نے سن 1792 میں شاہ عبد العزیز کے فتوے پر عمل کر کے 18,000 سپاہیوں کے ساتھ انگریز سے میسور کی 4 جنگیں لڑی۔ بالآخر سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر انگریز نے خرید لیا،
این لڑائی میں سلطان ٹیپو کا اس نے ساتھ چھوڑ دیا. بالآخر سلطان ٹیپو شہید ہو گیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہوا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. اور سلطان ٹیپو وہ عظیم انسان تھا کہ جس کی قبر پر مولانا ظفر علی خان نے 1936 میں جا کر کہا تھا کہ ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا. آج ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری. اگر تیری جرت نہ ہوتی تو آج مسلمان اس جذبے کے ساتھ کبھی میدان میں نہ آتا. مجھے افسوس ہے کہ سلطان ٹیپو کی وہ تصویر اور وہ فوٹو جو آج سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ سلطان ٹیپو کا فوٹو نہیں، اس میں داڑھی نہیں. اور سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا. یہ غلط تصویر ہے جو ہمارے ہاں عام کتابوں میں ملتی. شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو نے پوری زندگی داڑھی نہیں مڑائی اور پوری زندگی اس نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی. ایسا مجاہد آدمی تھا. اور سب سے پہلے شاہ عبد العزیز کے فتوے کی بنیاد پر جہاد کرنے والا سلطان ٹیپو تھا. میرے بھائیوں، اس جرت کو دیکھو، اس عظمت کو دیکھو اور آگے چلیں. یہ 1792 کی بات. پھر دوسری لڑائی جنگ پلاسی کی شکل میں بھی ہوئی اس دوران، اور وہ نواب سراج الدولہ کی لڑائی انگریز سے ہوئی. اس کے سپہ سالار میر جعفر کو انگریز نے کئی 100 مربع زمین کا لالچ دے کر خرید لیا. سلطان ٹیپو کی طرح نواب سراج الدولہ بھی شہید ہو. میرے بھائیوں، اس کے بعد 1821 میں راجہ رنجیت سنگھ کی پنجاب میں حکومت قائم ہوئی. اس وقت یہ صوبہ سرحد پاکستان کا شہر صوبہ یہ بھی پنجاب میں شامل تھا. اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو دلی میں پتا چلا کہ مسجدوں کو راجہ رنجیت سنگھ نے استبل بنا دیا، گھوڑوں کا استبل. انہوں نے سید احمد شہید سے کہا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 18,000 مریدوں اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر 1826 میں راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف اعلان جہاد کیا. ہندوستان کی تاریخ میں ایسا ولی نہیں ملا جس کے ہاتھ پر 30 لاکھ انسانوں نے بیعت کی. 40,000 انسان ڈاکوؤں اور چوریوں سے توبہ کر کے سید احمد شہید کے ہاتھ پر اللہ کے ولی بن گئے. لاکھوں انسانوں نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. درہ خیبر سے ہوتے ہوئے یہ لوگ 1827 میں پشاور پہنچے. پشاور پہ حملہ کیا، بہت سارے علاقے فتح کیے. 2 مہینے 6 مہینے ایک بستی میں گزارے. پشاور شہر فتح کیا. 3 سال تک پشاور شہر پر سید احمد شہید کی حکومت رہی. امیر المومنین سید احمد شہید کا نام پورے علاقے میں ہر بستی میں عام تھا. اور راجہ رنجیت سنگھ سے یہ سرحد کا علاقہ چھین لیا گیا. لیکن یہ فوج آگے بڑھ رہی تھی اور 1831 یکم مئی کو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی فوجیں ہزارہ میں پہنچی. ہزارہ صوبہ سرحد کا ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہاں پہنچی. بالآخر وہاں رنجیت سنگھ کی فوجوں سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں 5 مئی 1831 کو سید احمد شہید کر دیے گئے. ان کا سر علیحدہ کر دیا گیا اور دھڑ علیحدہ کر دیا گیا. جاؤ آج بالا کوٹ میں جا کر دیکھو، دریائے کنہار کے کنارے پر ایک طرف سید احمد شہید کا سر دفن ہے اور دوسرے کنارے پر ان کا جسم کا دوسرا حصہ دفن ہے. اور 9 مئی کو شاہ اسماعیل شہید کر دیے گئے. شورش کاشمیری نے بالا کوٹ جا کر کہا تھا، اے سرزمین بالا کوٹ، اے مدفن شاہ شہید،
تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد سعید، آج تک کنہار کے نغموں میں ان کا سوز ہے، شمع ایما وادی کاغان میں افروز ہے، شہیدان بالا کوٹ کا دیرینہ یہ ہم پہ قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ وہ جذبہ جہاد تھا جس کا اظہار پوری امت کے علماء نے کیا۔ اس قافلہ سے کچھ مجاہدین بچ گئے جن میں مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا یعقوب علی، یہ سب اس قافلہ کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے آگے جا کر 1856 میں انگریز کے خلاف فوجیں تیار کی، لشکر تیار کیے، انگریز سے جنگ لڑنے کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ کسی نے کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب یہ بات کہی تو لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی مارچ کے مہینے میں 1857 میں لڑی گئی۔ یہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی تھی جو انگریز کے مقابلے میں لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی کو سمجھے بغیر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا گیا، اس کی بنیادیں کیوں کھڑی کی گئی، اس مدرسے سے علماء فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا میں کفر کے خلاف کیوں آئے، اس کی کیا وجوہات تھے۔ میرے بھائیوں، 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ تھے، ایک محاذ شاملی کا تھا، ایک محاذ امبالہ کا تھا۔ امبالہ کے محاذ پر مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی اور مولانا مملوک علی نے انگریز سے جنگ لڑی، اور شاملی کے محاذ پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد زامن شہید اور بڑے بڑے علماء نے انگریز سے جنگ لڑی۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی۔ اس جنگ میں میرے بھائیوں، اس جنگ کے دوران این جنگ میں 1400 علماء شہید ہوئے۔ کتنے علماء؟ 1400۔ اور اس جنگ کے بعد انگریز نے پورے بر صغیر میں علماء کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد اس جنگ کے نتیجے میں جن علماء کو ذبح کیا گیا ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، اور عام علماء تو 10,000 تھے، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے علماء۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کل 27,000 آدمی شہید ہوئے اس جنگ میں۔ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک وفد بھیجا برطانیہ سے، وائسرائے برطانیہ نے وفد بھیجا کہ معلوم کرو کہ ہندوستان میں کس طرح انگریز کی حکومت مستحکم ہو سکتی ہے۔ تو اس نے دورہ کیا۔ کب دورہ کیا؟ 1860 سے 1862 تک 2 سال دورہ کیا، اور اس وفد کے سربراہ ڈاکٹر ولیم میور تھے، ڈاکٹر ولیم میور۔ یہ ڈاکٹر ولیم میور نے دورہ کیا، اور دورے کے بعد اس نے جو رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ سید طفیل احمد منگلوری نے اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان میں لکھی۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم میور نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں انگریز 2 وجوہات کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلی وجہ کہ جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے مسلمانوں میں، اور دوسری وجہ کہ قرآن کو ہندوستان سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک جذبہ جہاد باقی ہے اس وقت تک بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر بڑی آراء پیش ہوئی کہ جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے۔ تو رپورٹ دی گئی کہ چونکہ پنجاب کی حکومت اور مسلمانوں کی بڑی تعداد رسم و رواج کی قائل ہے، پیر و فقیروں کو مانتی ہے، تو کچھ پیر ایسے کھڑے کیے جائیں، کچھ ولی اور کچھ نبی بنا دیے جائیں
جو یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جہاد حرام ہو گیا، اس کے لیے کوئی آدمی خریدے جو نبوت کا دعویٰ کرے، میرے بھائیوں یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کو مرزا قادیانی کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ 1842 میں پیدا ہوا۔ کس سن کو پیدا ہوا؟ کس سن میں؟ 1842۔ کس سن میں؟ اونچی تو بولو مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ کس سن میں؟ 1842۔ 40 اور 2 42۔ 1842 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا، پتا چلا ہے؟ اور 1876 میں مرزا قادیانی نے انگریز کے اشارے پر انگریز سے پیسے لے کر یہ کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال۔ یہ شعر لکھا اپنے رسالے میں، جس رسالے کا نام الفضل تھا، قادیان سے نکلتا تھا۔ اس کے ٹائٹل پر یہ شعر لکھا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ تو گویا کہ انگریز نے جس آدمی کو تلاش کیا وہ مل گیا مرزا قادیانی کی شکل میں۔ 1842 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا اور 1876 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا، کہ میں مہدی موعود ہوں۔ اور 6 سال کے بعد 1882 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اور 1888 میں اس نے کہا میں نبی ہوں اور میں محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی نے، یہ سن یاد رہیں گے آپ کو جو میں نے آپ کو سن بتائے؟ اگر یہ سن یاد رہیں گے تو مرزا قادیانی کی اصلیت کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیسے پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد دوسری شک یہ تھی کہ قرآن کو ختم کرو، اگر قرآن ختم کر دو گے تو مسلمانوں میں ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہوگا تو انگریز برس برس مسلمانوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ چنانچہ 3.5 لاکھ قرآن کے نسخے ایک جگہ جمع کیے گئے۔ کتنے نسخے؟ 3.5 لاکھ، اور ان کو آگ لگا دی گئی 1863 میں قرآن پاک کے 3.5 لاکھ نسخوں کو وائسرائے برطانیہ کے حکم سے ڈاکٹر ولیم میور کی رپورٹ سے آگ لگا دی گئی۔ لیکن قرآن 6 مہینے میں ختم نہیں ہوا، سال گزر گیا۔ جب قرآن ختم نہیں ہوا ڈاکٹر ولیم میور سے پوچھا، وائسرا نے قرآن نہیں ختم ہوا؟ اس نے 8 سال کا بچہ، 8 سال کا، انگریز کی وائسرا کی عدالت میں پیش کیا اور کہا قرآن کو تم نے جلا دیا لیکن اس بچے کے سینے سے قرآن کون نکالے؟ کون قرآن کو ختم کرے گا؟ اس پر انگریز عاجز آ گیا۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ جتنے مولوی ہیں، جو داڑھی والا ہے، جو دیندار ہے، ان تمام کو ہندوستان سے قتل کر دو، مٹا دو۔ چنانچہ 1863 سے لے کر 1866 تک 3 سال میں علماء کا قتل عام ہوا ہندوستان میں۔ 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک الٹا لٹکایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو لٹکا کر شہید کیا گیا، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا گیا۔ یہ لاہور کی شاہی مسجد کے سین میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا اور ایک ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ شاہی مسجد کے سین لاہور کے قریب دریائے راوی میں، جو لاہور کے اندر سے بہ رہا ہے دریائے راوی، اس دریائے راوی میں علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ دریائے راوی انگریز اتنا ظالم تھا، ایک گورا افسر دلی میں
مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ دلی میں میں اپنے خیمے میں گیا جہاں میری رہائش تھی، تو مجھے چربی پگھلتی ہوئی بدبو آئی، خون جلتے ہوئے کی بدبو آئی۔ میں جب پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے پک رہے اور ان انگاروں پر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو انگاروں کے اوپر ڈالا گیا، اور میرے سامنے 40 اور علماء لائے گئے، اور انگریز افسر نے کہا کہ تم صرف یہ کہو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ میں جل گئے، ایک بھی عالم نے انگریز کے سامنے معافی نہیں مانگی۔ ایک افسر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک میدان میں گیا اور بیوی سے کہتا ہے میں تجھے تماشا دکھاؤں۔ اس نے ایک توپ کے منہ کے آگے ایک بہت بڑے عالم کو، اتنا بڑا عالم جس کی عمر 80 سال تھی، سفید داڑھی تھی، مسٹر ٹامسن کہتا ہے اس جید عالم کو توپ کے منہ کے آگے باندھا گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں۔ توپ کا بٹن دبایا تو پورے میدان میں اس عالم دین کے ذرے ذرے بکھر گئے، پورے میدان ایک ذرہ نہیں بچا۔ ہائے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں، سختیاں، دشواریاں، پابندیاں، مجبوریاں، یاد ایام جفا، آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری یہ امبالہ کے محاذ پر تھے، ان کو وہاں سے انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے امبالہ کی جیل میں رکھا۔ مولانا یحییٰ علی کہتے ہیں سارا دن انگریز مارتا تھا، ہم نے روزے کی نیت کر لی، صبح کو درختوں کے پتے سے روزہ رکھتے تھے، شام کو پتوں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر امبالہ جیل سے پیدل لاہور تک لے جایا گیا۔ پیدل ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، لیکن انگریز کو ترس نہیں آتا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ہم پہنچے، ہمارے لیے لوہے کے پنجرے بنائے، جن پنجروں کے پیچھے لوہے کی سلاخیں لگائی، ہمیں پنجرے میں بند کر دیا، 10 دن پنجرے میں بند رکھا، اور اس کے بعد مال گاڑی کے ایک ڈبے میں ہمیں ڈالا اور کہا کہ ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل میں تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ تو مال گاڑی لاہور سے ملتان تک 3 مہینے میں پہنچی، کسی جگہ 10 دن کھڑی رہی، کسی جگہ 15 دن کھڑی رہی، گرمیوں کا موسم تھا، ہم پنجروں میں بند تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور روٹی کچھ کچی روٹی ہوتی، کچھ زیادہ جلی ہوئی روٹی ہوتی، مٹی روٹی میں ڈالی جاتی، ہمیں کوئی شخص پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہم ملتان جب پہنچے ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ہمیں جیل لے جایا گیا۔ جب ہم شام کو جیل پہنچے تو پہنچتے ہی ہماری پٹیاں کھول دی گئیں، ہمیں پھانسی کے کالے وارنٹ دے دیے گئے۔ ہم نے پھانسی کا وارنٹ دیکھا، ہم نے خوشی منائی ساری رات کہ چلو دنیا کے غموں سے نجات مل جائے گی۔ انگریز نے کہا مولویوں کیوں خوشی کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے خوشی کرتے ہیں کہ ادھر کل کو ہمیں پھانسی ہوگی، کل ہی ہم رسول اللہ کے پاس حوض کوثر میں پہنچ جائیں۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ تاریخ کالا پانی میں لکھا کہ تاریخ کالا پانی میں وہ کہتے ہیں جب ہم نے خوشی منائی، ہماری خوشی کو دیکھ کر انگریز پریشان ہو گیا، انگریز نے پھانسی کا حکم روک دیا۔ اس نے کہا جو مولوی جس موت سے خوش ہوتے ہیں ہم ان کو وہ موت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد کالا پانی کی سزا ملی، کالا پانی عمر قید کالا پانی۔ جب کالا پانی لے جایا جانے لگا، مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اب پتہ نہیں کتنی تکلیفیں، کتنے دکھ دنیا میں باقی، شہید ہو جاتے بات ختم ہو جاتی۔ اس موقع پر تاریخ کالا پانی میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی،
اگر پھانسی چڑھ جاتے رہائی ہو جاتی، حضور کے پاس پہنچ جاتے رہائی ہو جاتی، اب قید میں ہیں، ہماری پھانسی سے رہائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا ایمان تھا، کیا جرت تھی، کیا بصالت تھی، کیا ایمان تھا، کیا صحابہ کا جذبہ تھا کہ ایمان کے لیے سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اور جب کالا پانی بھیجنے لگے تو انگریز نے آرڈر کیا ان کی داڑھی مونڈ دی جائے، ان کی مونچھیں اور داڑھی ختم کر دو، سر کے بال مونڈ دو، سر کے بال مونڈ دیے، مونچھیں مونڈ دی۔ جب داڑھی مونڈنے لگے تو ہم سارے چاروں آدمی رونے لگے کہ اللہ یہ داڑیاں تیرے نبی کی سنت ہے، لیکن ہمیں انہوں نے ہاتھ باندھ کر پاؤں باندھ کر ہماری داڑھیوں کو کاٹا۔ تو مولانا یحییٰ علی نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لیا اور رو کر کہا اے اللہ ہماری شہادت کے بجائے ہماری داڑھی کو شہادت مل گئی ہے، ہم چاہتے تھے ان کی بجائے ہم شہید ہو جاتے، قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے فخر کرتے۔ کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا۔ جس دن ہمیں کالا پانی لے جایا جانے لگا اس سے 2 دن پہلے ہمارے بچوں کو ملاقات کے لیے لایا گیا۔ میری بیوی اور ایک بچہ صادق، اس کی عمر 8 سال کی۔ جب اس نے مجھے سلاخوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی اور پاؤں میں بیڑیاں دیکھی تو بچہ رونے لگا، بیوی رونے لگی۔ میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے باپ کو اللہ نے زندگی بخشی تو میں ضرور واپس آؤں گا، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو حوض کوثر پہ ملاقات کر لیں گے۔ بلاخر وہ کالا پانی پہنچے اور اس واقعہ سے تقریباً 16 سال کے بعد ان کو کالا پانی سے رہائی ہوئی۔ تو یہ بات ریاست علی ظفر بجنوری کو کہنی پڑی کہ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا۔ اس بزم جنو کے دیوانے ہر راستے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسو برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم